اچھا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ایک دن مقرر کرنا ہے اسلامی منتھ کے حوالے سے، اس دن ہم اپنا بیٹھ کے حساب کتاب کریں گے، جو پہلے زکوٰۃ ادا کر دی ہوگی وہ ادا ہو گئی، جو بقیہ رہتی ہوگی تو وہ ہم پھر بقیہ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر میرا یکم رمضان دن تھا تو میں نے رجب سے پہلے ہی میں نے 20,000 روپے دے دیا، تو یکم رمضان کو بیٹھ کے جب میں نے حساب کتاب کیا کہ آج کے دن میری ملکیت میں کیا کیا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ میرے پر زکوٰۃ 50,000 روپے بن رہی ہے، تو 20,000 میں نے ایڈوانس ادا کر دی تھی، بقیہ 30,000 پہ رہ گئے، اب وہ 30,000 میں ادا کروں گا۔ ہاں ایک چیز میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب ہم صاحب نصاب ہیں، میں پچھلے سال میرے پاس 1,00,000 روپیہ موجود تھا، اور ابھی پورا سال یکم رمضان آ گیا تو میرے پاس 1,00,000 روپیہ موجود تھا، تو میں صاحب نصاب ہوں، اور ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے میرے پاس مجھے کسی نے گفٹ کر دیا 2 تولے سونا آ گیا، یا چاندی آ گئی، یا 1,00,000 روپیہ اور آ گیا۔ تو اب ہر مال کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بس جب صاحب نصاب، اب میں جب یکم رمضان کو بیٹھوں گا تو میری ملکیت میں جو کچھ ہوگا، چاہے وہ 20 دن پہلے آیا ہو، چاہے وہ مہینہ پہلے آیا، 6 مہینے پہلے آیا ہو، کیونکہ ایک مال میرا ایسا ہے جس پر پورا سال گزر گیا، تو بقیہ سب مالوں کے لیے، ہر مال کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا زکوٰۃ، ڈائمنڈ وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر امت مسلمہ کا متفقہ فتویٰ ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈائمنڈ کا، ہیرے وغیرہ کا جو زیور ہے یا کوئی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، ہاں اگر وہ کوئی تجارت کرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ، کیونکہ مال تجارت میں آئے گا۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے اسے یہ بتانا کہ یہ مال زکوٰۃ بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کو، غریب آدمی کو آپ جب اس جو زکوٰۃ کا مستحق اس کو دیں تو آپ اس کو یہ دے دیں کہ یہ میری طرف سے آپ لے لیں، ہدیہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، عیدی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ بتانا تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کو یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں۔ دینی مدارس کے طلباء، جی بالکل دینی مدارس کے طلباء اکرام کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ احسن ہے، مستحب ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ اس وقت یہ لوگ دین سیکھ کر آگے دین سکھلانے والے۔ میں ایک سمجھنے کی ایک مثال دے رہا ہوں، اس فقیر نے پراپر مدرسے میں پڑھا، آج ایک نام کے عالم، نام کے مفتی بن کے الحمدللہ ٹوٹا پوٹا اللہ کی توفیق سے دین کا کام کر رہے ہیں، میں کتنے لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں الحمدللہ، روزانہ سینکڑوں کے حساب سے اس فقیر سے دینی علم سیکھتے ہیں لوگ، مسائل سیکھتے ہیں۔ تو اب جس نے بھی، جب میں مدرسے میں تھا، زکوٰۃ دی تو اب میں نے اس کو استعمال کیا، آج اس کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے، میں اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو اس لیے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ دینی ادارے جو ہیں، خصوصاً مدارس، یہ دین اسلام کے ارشاد کے قلعے ہیں، اس میں خالی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ آپ کے صدقہ جاریہ میں وہ زکوٰۃ چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ جہاں دوسرے لوگوں کو آپ زکوٰۃ یا مال دیتے ہیں تو وہاں دینی اداروں کو لازمی دیا کریں۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں دی جا سکتی، ہسپتال میں نہیں دی جا سکتی، مدرسہ بن رہا ہو مدرسے کی اس میں نہیں دی جا سکتی، جو اس کی بن رہی ہے، عمارت بن رہی ہے عمارت میں نہیں دے سکتے، یتیم خانے میں نہیں دے سکتے، مسافر خانے میں نہیں دے سکتے، اس کی تعمیر کرانے میں زکوٰۃ میں ملکیت ضروری ہے۔ ہاں عام طور پہ مدارس میں ہم جب دوسری جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہی جیسے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، جنہیں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کے ایک حال احوال سے آگاہ ہیں، تو اگر ہم کسی دوسری جگہ پہ خرچ، یعنی مدرسے کے مختلف چیزوں پہ خرچ بھی کریں گے تو اس حساب سے خرچ کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی ملکیت میں، وہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے ان کی ملکیت میں جاتا ہے، وہ اپنی ملکیت میں جب ان کے چلے جاتا ہے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اب وہ اپنی خوشی سے جب وہ مدرسے کو دیتے ہیں تو پھر ہم دوسری چیزوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، جو مطلب اساتذہ کی تنخواہیں دینا، بجلی کا بل دینا، پانی کا بل دینا، فلاں بل دینا، یہ ساری چیزوں میں اس میں اس حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو مدارس میں اس حساب سے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ کوئی کہے کہ میں یہ مدرسہ بن رہا ہے تو اس کی عمارت میں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ابھی یہ آج خطبہ پڑے گا، آپ سنیں گے، جب میں یہ کہوں گا میرے ساتھ مل کے بیعت کے توبہ کے کلمات اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، توبہ کی نیت بھی کریں، بیعت کی نیت بھی کریں، اتباع سنت کے راستے پہ چلنے کی نیت کریں، نیک لوگوں کی جماعت سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجددیہ میں داخل ہونے کی نیت کریں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے جو نور چلا اس نور کو حاصل کرنے کی نیت کریں۔
انشاءاللہ اللہ پاک بہت مہربانی والا معاملہ فرمائیں گے. ابھی خطبہ میں پڑھوں گا، جب میں آپ کو کہوں گا تو پھر پیچھے پیچھے مناسب اونچی آواز میں پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیے گا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بہت ادب، محبت، ذوق، شوق سے، زبان سے اور دل کی کیفیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دل کے ہاتھ جوڑ کر، ظاہری طور پہ بھی ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کے حضور جوڑ کر سچے دل سے معافی مانگیے. اللہ پاک کی ذات ہم سے ناراض ہے، اللہ ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائیں. آج تک جتنے گناہ ہم نے کیے ان سب گناہوں کو سامنے رکھ کر ندامت و شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی نستغفر اللہ ربی نستغفر اللہ ربی نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم نیک لوگوں کی جماعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو گئے، داخل ہو گئے. کوئی بیعت ہو یا نہ ہو، ایمان والے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو بیعت ہونے کے بعد بھی نیک اعمال بتائے جاتے ہیں. 6 اعمال: استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ.
زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی چیز مراقبہ ہے. صبح و شام دن رات میں جب موقع ملے آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. دل کی تار اللہ کے ساتھ جوڑ. بہت آسان چیز ہے. خاموشی سے جہاں بیٹھیں بس خاموش ہو کے آنکھیں بند کر لیں, دل کی تار اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. بہت آسان کام ہے. رات سوئیں تو اسی مراقبے کی نیت سے سوئیں, دن کو سوئیں تو مراقبے کی نیت سے. آج کل تو ویسے بھی لوگوں نے گھروں میں سونا بھی خوب ہے, رات کو بھی سو رہے ہیں, بعض صبح بھی سو رہے ہوتے ہیں, بعض دن کو بھی سو رہے ہوتے ہیں, بعض شام کو بھی سو رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی سوئیں تو اسی مراقبے کی نیت سے سوئیں, تو تاکہ وہ آرام میں بھی ہو جائے گا اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا. ویسے ٹی وی دیکھنے سے, فضولیات میں لگنے سے نیند بہتر ہے. اگرچہ نیند سے ذکر بہت بہتر ہے, اعمال میں لگنا بہت زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کوئی بندہ کسی نے گناہ والی زندگی میں اختیار کرنی ہے, ٹی وی پہ کہ جا کے لغویات فضولیات ہی دیکھنی ہیں یا موبائل کی لعنت میں مبتلا ہونا, تو اس سے بہتر ہے بندہ آرام ہی کرتا رہے. تو لیکن بہرحال جب بھی آپ لیٹیں تو مراقبے کی نیت سے, بہت آسان چیز ہے. تو ابھی ہم اس کی مشق کرتے ہیں. سب لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں, مرد خواتین سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں, اپنے سر کو جھکا لیں. بہت عظیم عمل ہے. دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ جائیں, ایک اللہ کی یاد میں, ایک اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں. ہر انسان کا دل انسان کی بائیں چھاتی کی طرف ہوتا ہے. آپ کو گروپ میں وہ چیزیں بھیجی بھی گئی, سمجھائی بھی گئیں. اس جگہ پہ دل کو سوچیں, اپنی توجہ دل کے اوپر رکھیں اور دل کی توجہ اوپر آسمانوں میں اللہ جل شانوں کی طرف رکھیں اور سوچیں. مراقبہ سوچ کا عمل ہے کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ جل شانوں کی طرف سے رحمت کا نور برس رہا ہے, انوارات, تجلیات, رحمتوں برکتوں کے نزول ہو رہے ہیں, ہمارے دل کے اوپر برس رہے ہیں. وہ انوارات, ان انوارات سے ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی دھل کے صاف ہو رہی ہے. تھوڑی دیر اسی کو سوچیں کہ نور آ رہا, ہمارا دل صاف ہو رہا ہے. ظاہر باطن ہمارا دھل کے صاف ہو رہا ہے. رحمت کا نور ہمارے دل کے اندر جا رہا ہے, ہمارا دل روشن ہو گیا. نور سے کبھی ہمارا دل بھرتا نہیں, بس نور اندر جا رہا, ہمارا دل اس نور کو کھینچ رہا ہے. اب ہمارا دل خوشی کی حالت میں شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے, اللہ 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 اللہ. دل ذکر کر رہا ہے, ہم خاموش بیٹھے سن رہے ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین. یا رحمان الرحیم اللہ. یا کریم اللہ. یا ارحم الراحمین اللہ. عزتوں اور شان والے بڑے بادشاہ اللہ، ہم سب آپ کے عاجز مسکین گنہگار فقیر بندے ہیں. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم پورے نیت ارادے سے آپ کے سامنے پورے ندامت و شرمندگی کے ساتھ یا اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ لاکھوں کروڑوں گناہ ہم سے سرزد ہوئے. یا اللہ بار بار گناہ کیے، آپ نے بار بار سمجھا، قدم قدم پر آپ نے نیکی تقوی کے راستے بھی دکھلائے. اللہ پھر بھی ہمارے ضمیر بھی ملامت کرتا رہا، ہم پھر بھی برائی کی طرف جاتے رہے. پر میرے مولا اس سب برائیوں کے باوجود آپ نے آج اٹھا کے پھر اپنی طرف رجوع کی جو توفیق دی. اللہ یہ بھی اخلاص نہیں اس میں، اللہ وہ حضوری نہیں اللہ مانتے. پر میرے مولا بس اس باپ کو، وہ باپ جو چھوٹے بچے کو گندی مندی لکھائی پہ انعام دے دیا کرتا ہے، کہ اللہ اس کی شفقت کو تو آپ نے پیدا کیا. اے مہربان شفیق اللہ، آپ کو رؤوف رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی توبہ کو، برائے نام توبہ کو، الفاظ والی توبہ کو اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے اللہ قبول فرما لیجیے. میرے قریب اللہ، صبح آپ سے التجا کی تھی کہ آپ کا بیت اللہ آباد ہو جائے. آج دن میں ویڈیو دیکھی، میرے مولا معلوم نہیں سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، پر میرے مولا ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دے، ہمارے بیت اللہ کو واپس آباد کر دے، پیارے روزہ اقدس کو واپس آباد کر دے. اللہ تو بہت بڑا، معاف کر دے. اللہ منت کرتے، بھیک مانگتے، اللہ آپ کو آپ کے عظیم رحمت کا واسطہ دے کے، وسیع رحمت کا واسطہ دے کے. اللہ ہم نے تو بچپن سے پڑھا سنا کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پہ بھی غالب آ جاتی ہے. حدیث میں یہی پڑھا. اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، آپ بھی سچے. اللہ آپ کو آپ کی سچائی کا واسطہ، اس رحمت کا واسطہ جو آپ کے غصے پر غالب ہے. آج واقعی اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب کر لیجئے نا اللہ، اور اپنی ناراضگی، اپنا غصہ ختم فرما دیجیے. ہمیں واپس بہار بیت اللہ کی دکھا دیجیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بہاریں واپس دکھا دیجیے. یا اللہ شکل نہیں، اوقات نہیں، زبان اس قابل نہیں، پر میرے مولا آپ کی رحمت کو دیکھ کے سوال کرتے ہیں. اللہ وہ بہاریں بیت اللہ کی، روضہ اقدس کی بہاریں دکھا کے ہمیں بھی وہاں حاضری کی توفیق دے دیجیے. اللہ اگرچہ بہت ندامت، سمجھ نہیں آتی کس منہ کے ساتھ اب وہاں جائے، پر میرے مولا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. بچی کے پاس، ماں کے پاس، والدین کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ماں باپ جتنے مرضی ناراض ہو جائے، ان کا جتنا مرضی دل دکھ جائے، اولاد کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے قدموں میں جائے. اللہ ہمارے پاس بھی ایک ہی راستہ، تیرے در پہ جائیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم اللہ جی، ان کا دل خوش کرنے کے لیے اس امت کو معاف کر دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے. اللہ یہ جو وبا ہے، جو عذاب کی شکل میں، جو آپ کی ناراضگی کی شکل میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ ظالموں کو بھی ہدایت نصیب فرما دیجیے. ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، کامل و مکمل ہدایت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو کامل و مکمل سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے. پوری دنیا میں جتنے کافر، ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، ظالموں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، سب کو کلمے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، جن کی اور ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ چن چن کے دفع دور فرما دیجیے. یا اللہ
کتنے اس موقع بھی بے روزگار ہو گئے، سفید پوش لوگ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، اللہ قرضوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ رحمت والے کریم اللہ ایسے دکھی لوگوں کے تو مداوا کر دے، غیب کے خزانوں سے فضل فرما دیجیے، گھروں سے لڑائی جھگڑوں فتنے فساد کو ختم فرما دیجیے میرے قریب اللہ۔ ناراضگی در ناراضگی، آج اخبار میں پڑھا، اسلام اخبار میں، کہ لڑائی جھگڑے 30 سے 40% بڑھ گئے ہیں گھروں میں۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو عزتوں اور عافیت اور سکون اور خوشیوں کے ساتھ آباد فرما دیجیے، محبتوں کے ساتھ، احساس کے ساتھ آباد فرما دیجیے، لڑائی جھگڑوں فتنہ فساد سے، بدگمانیوں سے اللہ نجات عطا فرما دیجیے، ایک دوسرے کی عزت قدر کرنے والا بنا دیجیے اللہ، احساس کرنے والا بنا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق نصیب فرما دیجیے، بد اخلاقی سے، بد تہذیبی سے یا اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجیے اللہ، ایک دوسرے کے لیے جینا، ہمیں جینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمیں حقوق مانگنے والا نہیں اللہ، حقوق دینے والا بنا دیجیے رحمت والے کریم اللہ۔ جتنے مرد عورتیں ہیں ہر ایک کے دل میں دکھ اور دعائیں ہیں، بہت ساری تمنا حاجات ہیں، کتنے لوگ پرسنل پہ میسج کرتے ہیں میرے قریب اللہ، کتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کے گھر میں عجیب و غریب مسائل ہیں اللہ، ان مسائل کے لیے آپ کے حضور التجا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اللہ، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، جو جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے اللہ، غیب سے عزتوں کے خیر کے فیصلے نازل فرما دیجیے، آنے والے تمام شر اور فتنے سے اللہ خاص نجات عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں بھٹکنے سے، نفس و شیطان کے شر سے، بروں کی برائی سے، شریروں کے شر سے یا اللہ، جادو ٹونے والوں سے، تعویذ گنڈے والوں سے، نظر بد والوں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، یا اللہ، جتنے جان کے دشمن ہیں یا اللہ، جو عزت کے دشمن ہیں، جو گھر بار کے دشمن ہیں اللہ، ان کے شر سے ہم سب کو بچا دیجیے یا اللہ، حافظ سلامتی نصیب فرما دیجیے اللہ، حافظ سلامتی نصیب فرما دیجیے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ٹوٹی پھوٹی درخواستیں پیش کرتے اللہ، مہربانی فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجیے اللہ، مردہ دل کو زندہ فرما دیجیے، ہمارے دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اخلاص سے، استقامت سے، ادب سے، محبت، ذوق شوق سے ہر وقت اللہ اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمارے دل کو جاری فرما دیجیے، ہمارے سینے میں اپنے عشق کی آتش پیدا فرما دیجیے اللہ، اپنا سچا ڈر خوف نصیب فرما دیجیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق صحیح معنوں میں ہمیں نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ان کا دل خوش کرنے والا امتی ہمیں بنا دیجیے اللہ، عافیت سلامتی کے ساتھ ان کا دل خوش کرنے والا امتی بنا دیجیے اللہ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں دین کی مزدوری کے لیے اللہ، ہمیں قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے، آنے والے زندگی میں جو بھی ہم سے گناہ ہوں اللہ، آج منت کرتے ہیں آپ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے، ہر طرح کی برائی سے بچا دیجیے جو آپ کو ناراض کرنے والے اللہ، ہر وہ عمل جو آپ کو ناپسند ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اللہ، ہمیں اس سے اپنی رحمت سے بچا دیجیے، حرام مکروہ مشتبہ روزی سے اللہ بچا دیجیے اللہ، حلال پاکیزہ طیب وسط عافیت سلامتی والی روزی نصیب فرما دیجیے اللہ، جتنے مقروض ہیں رحمت والے کریم اللہ، آپ کو آپ کی عزت حرمت کا واسطہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب کے خزانے سے پیدا فرما دیجیے اللہ، قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجیے اللہ، مہربانی فرما دیجیے رحمت والے کریم اللہ، مستجاب الدعوات بنا دیجیے، ہماری ہر دعا کو قبول فرما لیجیے، عافیت سلامتی نصیب فرما دیجیے، آنے والے تمام مصائب آلام تکلیف سے اللہ، آپ کی پکڑ سے، آپ کے غصے سے، اپنے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع
ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.